اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامس میں صنعتوں سے متعلق سوال ضرور پوچھتا ہے۔ عام طور سے کوئی شعر دے دے گا اور پوچھے گا کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ تو آج ہم اردو کی کچھ اہم صنعتوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے صنعت تضاد کی بات کرتے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے کہ جب کسی شعر کے ایک مصرعے میں یا دونوں مصرعے میں متضاد الفاظ استعمال ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کو صنعت طباق بھی کہتے ہیں۔ مثال: انجام وفا یہ ہے جس نے بھی محبت کی، مرنے کی دعا مانگی، جینے کی سزا پائی۔ تو یہاں پہ مرنے، جینے دو اپوزٹ ورڈ ہیں، تو نشور واحدی کے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ اسے کیا خبر سزا و جزا کی، تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی، صنعت تضاد ہے۔ طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ جگر مراد آبادی کے اس شعر میں بھی صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح جگر کا ایک اور شعر ہے کہ دن کا کیا ذکر تیرا بختوں میں، دن کا کیا ذکر تیرا بختوں میں، ایک رات آئی ایک رات گئی۔ تو یہاں پہ آنا اور جانا اپوزٹ ورڈز ہیں، اس لیے اس میں صنعت تضاد ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اچھا اور برا دو متضاد الفاظ ہیں، اس لیے غالب کے اس شعر میں صنعت تضاد تھی۔ صنعت ایہام کی بات کرتے ہیں۔ ایہام کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ اس کو توریہ بھی کہا جاتا ہے۔ توریہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اصطلاح میں صنعت ایہام کا مطلب یہ ہے کہ کلام یا شاعری میں کوئی ایسا لفظ لائیں جسے پڑھ کر یا سن کر سننے والا کچھ دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے۔ عام طور پر ایسے الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، ڈبل میننگ والے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے وہ قریب کے معنی کا ہوتا ہے اور دوسرا دور کے معنی کا ہوتا ہے۔ پہلے تو سننے والے کا ذہن قریبی معنی کی طرف جاتا ہے، لیکن جب وہ غور کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک معنی بعید بھی ہے اور شاعر کا مقصود وہی دور والا معنی ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یہاں پہ خدا خدا کرنا آپ اسٹارٹنگ میں سوچیں گے تو آپ کو لگے گا خدا خدا یعنی عبادت کی، لیکن بعد میں غور کریں گے تو ارے مطلب بہت مشقت سے خدا خدا کر کے رات کٹی ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر میں صنعت ایہام ہو گئی۔ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ تو یہ جو عارضی لفظ ہے اس سے وہم پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت ایہام ہے۔ قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی۔ تو یہ پہ نیم جو لفظ ہے اس سے ایہام پیدا کیا گیا ہے۔ مرۃ النظیر کی بات کرتے ہیں تو مرۃ النظیر چند ایسی چیزوں کا ایک جگہ بیان کرنا جس میں تضاد کے علاوہ کسی اور طرح کی مناسبت ہو، تو وہاں پہ مرۃ النظیر ہوتا ہے۔ خط بڑھا، زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ تو اس شعر میں صنعت مرۃ النظیر ہے۔ جو ٹیکا سندل کا ہے جبھی پر تو پاس ابرو کے خال بھی ہے، سپر خوبی پہ پدر بھی ہے، سہیل بھی ہے ہلال بھی ہے۔ اس شعر میں بھی صنعت ایہام ہے۔ حسن تعلیل جس سے سب سے زیادہ سوال آتا ہے، اکثر اس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ سمجھیے، جب کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو اصل میں وہ وجہ نہ ہو لیکن شاعرانہ جدت اور نزاکت پیدا کرتی ہو تو وہاں پہ حسن تعلیل ہوتی ہے۔ جیسے بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہہ خاک تڑپتا ہوگا۔ تو یہاں پہ
کوئی زمین کے نیچے تڑپ رہا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی زلزلہ آتا ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ زلزلہ آنے کے لیے وہ جو ٹائٹن پلیٹس ہیں وہ ٹکراتی ہیں، یا پھر جیوگرافی میں آپ جانتے ہوں گے کوئی اس کا جیوگرافیکل ریزن ہوتا ہے، سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے زلزلہ آنے کا، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی تڑپ رہا ہے خاک کے نیچے تب زلزلہ آ رہا ہے، یعنی کہ اصل علت کے بجائے شاعر کوئی اور وجہ بیان کرے تو وہاں پہ حسن تعلیل ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ شعر سنا ہوگا کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی، اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ دیکھیے پانی ساحل پہ آ کے ٹکرائے گا، یہ عام سی بات ہے، لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو پانی ساحل پہ آ رہا ہے نا، یہ یوں ہی نہیں آ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی فوج 3 دن کی پیاسی ہے، اس لیے وہ اپنا سر پٹک رہا ہے، یعنی کہ اصل علت کے بجائے شاعر کوئی اور علت بیان کر رہا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت حسن تعلیل ہے۔ خدا جانے صبا ہر روز کیا پیغام لاتی ہے، کہ پہرو کانپتے رہتے ہیں تن کے آشیانوں میں، تو یہاں پہ بھی صنعت حسن تعلیل ہے۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، غالب کے اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ کون ہے وہ مصیبت مجھ پر جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفتہ آسماں میرے لیے، تو یہ شعر بھی حسن تعلیل کی مثال ہے۔ آتی ہے اس کو دیکھنے موجیں کشا کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی، اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ اب لف و نشر کی بات کرتے ہیں۔ لف کے معنی ہے لپیٹنا، اور لفظ جو لفافہ ہے نا وہ لف سے ہی بنا ہے، اور نشر کے معنی کیا ہیں؟ بکھیرنا، پھیلانا۔ لف و نشر کے معنی کیا ہو گئے؟ بکھرے ہوئے کو لپیٹنا، یعنی کہ کلام میں پہلے چند چیزوں کا لانا اور پھر اسی مناسبت سے اس کو بکھیر دینا، یہ صنعت لف و نثر ہوتی ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لف و نثر مرتب اور لف و نثر غیر مرتب۔ اگر ایک مصرعے میں جو الفاظ آئے ہیں اسی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں، اسی ترتیب سے دوسرے مصرعے میں اس کی خصوصیت آئے گی تو وہ لف و نثر مرتب ہوگی۔ جیسے شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ و دیر سے بھی جائے گا، تو یہاں پہ شیخ جو ہوتا ہے وہ کعبہ میں عبادت کرتا ہے اور برہمن مندر میں، تو اس لیے شیخ اور برہمن کا لفظ کو کعبہ اور دیر اسی ترتیب میں یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے اس میں صنعت لف و نشر مرتب ہے۔ اسی طرح تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا، تو یہاں پہ بھی جو اوپر کی ترتیب ہے اسی ترتیب میں یہاں پہ بھی دوسرے مصرعے میں خصوصیت لائی گئی ہے، اس لیے اس میں لف و نثر مرتب ہے۔ اور اگر ترتیب پلٹ دی جائے تو غیر مرتب ہو جاتا ہے، لف و نثر غیر مرتب، جیسے رخ و جبین و مزہ نیز چشم و ابرو کو، سنان و بدر و مہ و نرگس و ہلال، لکھا نذیر اکبر آبادی کے شعر میں لف و نثر غیر مرتب ہے۔ باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ دیکھو دیدہ مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور دل کا مطلب جانتے ہی ہیں، تو آنکھ سے نظارہ ہوتا ہے، تو جو دیدہ کی مناسبت ہے نظارہ اس کو پہلے لکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں صنعت مبالغہ پہ۔
مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کے کسی چیز کو پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ دبستان لکھنؤ میں خصوصاً مبالغہ آرائی پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات میں یہ خارجیت، تصنع، بناوٹ اور مبالغہ آرائی وغیرہ ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مبالغہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس تبلیغ سے سوال پچھلی بار LT گریڈ میں آیا تھا، غور سے سنیے۔ تبلیغ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبالغہ جو عقل اور عادت دونوں کے قریب ہو۔ مثلاً کسی مجمع میں آدمیوں کی کثیر تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے اکثر کہا جاتا ہے وہاں پر ہزاروں کا مجمع تھا۔ گنتی کے اعتبار سے چاہے وہاں 1000 آدمی نہ ہو، لیکن ہم عقلاً یہ مان سکتے ہیں کہ ہاں بھائی 1000 رہا ہو، 1000 گنا بھی جا سکتا ہے، تو اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ جیسے وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وہ اسی وقت نہ آتے جو نہ آنا ہوتا۔ تو رات بھر جاگنا عقلاً عادتاً ممکن ہے، کوئی بھی جاگ سکتا ہے رات بھر۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، رات بھر ریل دیکھ لیتے ہیں لوگ، تو یہ پاسبل ہے، تو اس کو صنعت تبلیغ کہیں گے، اور یہ مبالغہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد مبالغہ کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے اغراق۔ اغراق مبالغہ کی وہ بات ہے جو عقل تو قبول کر لیتی ہے لیکن عادتاً ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ زرہیں تنوں میں مثل کفن چاک ہو گئے، ایک آن میں صفیں کی صفیں خاک ہو گئیں۔ زرہیں تنوں میں مثل کفن چاک ہو گئیں، ایک آن میں صفیں کی صفیں چاک ہو گئیں، تو یہ صنعت اغراق کی مثال ہے۔ گلو، بہت بڑا چڑھا کے جب بات کہی جاتی ہے تو یہی گلو ہوتا ہے۔ عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے جو ممکن نہ ہو۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ میرا نیز کے اس شعر میں گلو ہے، مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، رشتہ عمر میں تیرے پڑے ہیں گرہیں اتنی، رشتہ عمر میں تیرے پڑے ہیں گرہیں اتنی، بچہ گننے کو جو بیٹھے تو بوڑھا ہو جائے۔ تو یہ بھی صنعت مبالغہ ہے، اور مبالغہ کی قسم کون سی ہے؟ گلو ہے۔ کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ آیا ہے پانی کمر کمر۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، تو یہ اتنا کوئی نہیں رو سکتا ہے کہ چوتھے آسمان تک پانی چلا جائے، تو مبالغہ کے تحت یہ گلو ہے۔ تلمیح، اس سے سب سے زیادہ سوال آتے ہیں۔ حسن تعلیل اور تلمیح سے سوال زیادہ بنتے ہیں۔ اب تلمیح کیا ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ کلام میں کسی مشہور واقعے یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے قصے کو جانے بغیر نہ تو شعر کا مطلب بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی شعر کے اندر لائی گئی صنعت تلمیح کا پورا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھو، آپ نے کوہ طور کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا ہوگا۔ اب وہیں سے یہ شعر ہے۔ گرنی تھی ہم پہ بر کے تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بعد از ظرف قدح خار دیکھ کر۔ تو یہاں پہ طور کا ذکر ہو گیا۔ جب بھی کوہ طور کی بات آتی ہے تو پورا ایک پس منظر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اس میں صنعت تلمیح ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے۔ نار کو کیا نمرود، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ اب نار نمرود جانتے ہیں نا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو نار نمرود کو کیا گلزار، یہ پورا ایک قصہ تاریخی واقعہ ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمیح ہے۔ بازار دہر میں تیری منزل کہاں نہ تھی، یوسف نہ جس میں ہو کوئی ایسی دکان نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تھا، تو اس لیے اس شعر میں بھی صنعت تلمیح ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن
بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، صنعت تلمی کی مثال ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، صنعت تلمی کی مثال ہے۔ اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، صنعت تلمی کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ یہ کوہکن کی بات ہو رہی ہے۔ کوہکن کون؟ فرہاد، پتھر کو توڑنے والا، پتھر سے اس نے نہر بنائی تھی نا، پورا واقعہ ہے نا، تاریخی قصہ ہے نا، اس لیے اس شعر میں بھی صنعت تلمی ہے۔ اب آتے ہیں توجیہ کی طرف۔ توجیہ، جب کلام میں مدح و ذم دونوں ہوں یا کسی بات کے سلسلے میں دو مختلف معنی دیتے ہوں اور مطلب کے اعتبار سے یہ دونوں مختلف ہم پلہ ہوں، یعنی ایک مطلب کو دوسرے مطلب پر ترجیح نہ دی جا سکتی ہو، تو اس کو صنعت توجیہ کہتے ہیں۔ جیسے غالب کا مشہور شعر ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، اس میں صنعت توجیہ ہے۔ تجاہل عارفانہ، اس سے بھی کئی بار سوال پوچھے جا چکے ہیں، جان بوجھ کے انجان بننا تجاہل عارفانہ ہوتا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ غالب کو پتہ ہے نیند نہیں آنے کی وجہ عشق ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انجان بنے پوچھ رہے ہیں نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تجاہل عارفانہ ہے۔ صنم کہتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے، کدھر ہے؟ یہ صنعت تجاہل عارفانہ ہے۔ تو صنعتوں سے متعلق ہم نے یہ ایک کلاس کرا دی، ایک اور کلاس صنعت پر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کلاس سے متعلق کوئز میں ٹیلی گرام پہ ڈال دوں گا، اس کو آپ پریکٹس کر لیجئے گا، آپ کو پکا یاد ہو جائے گا۔ ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے اگلی کلاس میں۔